اور یہ انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا. تمہارے کہنے پہ انکار کرتا تو ایمان تو نہ جاتا. تو میں نے مہربانی کی ہے، تمہیں کہا اٹھاؤ، خود نہیں اٹھایا. تمہاری کتاب سے دلیل مل گئی. اگر نبی فرما دیتے نماز اور کوئی نہ پڑھتا تو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کرو. تو تم سمجھتے ہو شاید جواب نہیں، ہم تمہاری کتابوں سے جواب دے دیں گے. یہ عید ہے. کیا ہے؟ اونچی. لفظ عید المنجد عربی لغت، جس میں ڈکشنری، جس میں آپ لفظوں کے معنی ڈھونڈتے ہیں، عربی کی بڑی مشہور لغت المنجد، اس میں یہ لکھا ہوا ہے لفظ عید کے سامنے وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا بڑے واقعے کی یاد منائی جائے. کسی بڑے آدمی یا بڑے واقعے کی یاد منائی جائے. اور اس کے ایک معنی، کیونکہ یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، پلٹ کر آتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے معنی. اب مجھے بتاؤ مخلوق میں میرے نبی جیسا کون ہے؟ ان کے برابر کوئی نہیں. بڑا ہونا تو ان سے سوائے رب تعالی مخلوق میں تو کوئی ان سے بڑا نہیں ہے. تو جب عید کے معنی ہے کسی بڑے آدمی کی یاد، تو نبی جیسا تو کوئی بھی نہیں. تو پھر ان کی یاد منانے کا دن عید ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کا احسان عظیم ہے. آئیے لفظ عید آپ کو قرآن سے سنا دوں، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، عید کا لفظ. سورہ المائدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء. اے اللہ ہمارے رب، انزل اتار، علینا ہم پر، مائدہ ایسا دسترخوان جس پر تیار کھانا موجود ہو، کھانا چنا ہوا ہو. کہاں سے؟ من السماء، اونچائی سے، آسمان سے، بلندی سے. تکون لنا، تاکہ ہو جائے ہمارے لیے، عیدن، عید. عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، تاکہ وہ ہمارے لیے ہو جائے عید. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی. یا اللہ جس دن وہ خوان اترے وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ اونچی. آپ لوگ بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے، خود بتاؤ ایسا دسترخوان جس پر کھانے تیار ہوں، آسمان سے اترے، وہ نعمت ہے یا نہیں؟ بتائیے. اللہ کی طرف سے آئے دسترخوان تیار کھانوں کا تو یقیناً نعمت ہے. اب یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ بڑی نعمت ہے یا اللہ کا نبی بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، نہ وہ ہوتے، نہ وہ دعا کرتے، نہ خوان اترتا. پتہ کیا چلا کہ اگر خوان نعمت اترے تو وہ دن عید کا دن، اس کو عید بنانے کے لیے اللہ کا نبی دعا کرے. قرآن سے پتہ چل گیا کہ نزول نعمت کا دن عید کا دن ہے، اور نبی سب سے بڑی نعمت ہیں. تو ان کی تشریف آوری کا دن صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی عید کا دن ہے. اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اب اس کے بعد کیا اعتراض رہ جاتا ہے؟ تو یاد رہے
حضور کی تشریف آوری کا دن عید کا دن، یہ لوگ اس کو عید مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مناتے نہیں، اور ادھر ایمان والے انتظار کرتے مہینہ آئے گا، اور وہ پہلے سے تیاری قمقمے جمع کرتے ہیں، جھنڈے جمع کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور میلاد شریف کے مہینے کا چاند نکلتا ہے تو جھومنے لگ جاتے ہیں، اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ، تو وہ تو خوشی منا رہے، وہ تو حضور کی آمد پر ترانے گا رہے۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی بڑی مشہور کتاب، عربی میں اردو ترجمہ ہو چکا، دوسرے بھی مانتے ہیں، اس کتاب میں ہے شیطان کتنی مرتبہ رویا، اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ 12 ربیع الاول کو پرندے بھی جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، پورے فرشتے غلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ایک کھڑا رو رہا تھا، کون؟ شیطان، کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوئی، باقی سارے کیا کر رہے تھے؟ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اے ربیع الاول، ربیع کے معنی بہار، اول پہلی بہار، عرب میں نام موسموں کے حوالے سے ہوتے تھے، مگر مانن ہم یہ لیں گے اس کائنات میں پہلی بہار کب آئی؟ جب میرا نبی آیا۔ اے ربیع الاول، تیری چہل پہل پر ایک نہیں ہزاروں عیدیں قربان، کیونکہ اس میں جو خوشی ملی ہے وہی اصل خوشی، اور باقی ساری خوشیاں اسی کا صدقہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس کو خوشی نہیں، باقی سارے خوشیاں منا رہے۔ اور میں پہلا جملہ کہہ چکا ہوں کہ میلاد منانا سنت الہیہ، اللہ کی سنت۔ آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، کسی کو بلانا ہو، آپ دریاں قالین بچھاتے، شامیانہ لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، گلدستے رکھتے ہیں، گملے لگاتے ہیں، پھول وغیرہ سجاوٹ، وہ آئے تو خوشی کا اظہار کر کے نعرے لگا کر استقبال کرتے ہیں۔ کہاں سے سیکھا آپ نے یہ استقبال کا طریقہ؟ سیکھا کہاں سے؟ یہ رب نے سکھایا۔ رب نے اس کائنات میں اپنے حبیب کو لانا تھا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے روشن کیے،
یہ گل و گلزار بنائے، ہم سب کو پیدا کیا نبی کے استقبال کے لیے، نبی آئے تو جھوم جھوم کے نعرے لگاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، اور پھر پوسٹر چھاپتے ہیں، فلانے کی زندگی میں 12 ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، فلانے کی زندگی میں اتنی مرتبہ آیا، کیا انہوں نے منایا؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کے جواب ہیں، مگر انہوں نے سننے نہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں۔ جواب تو آپ اس کو دیں نا جس کو جواب چاہیے، انہوں نے تو اپنے طوطے کی طرح جملے رٹے ہوئے ہیں، وہ رٹے رہیں گے، جواب انہوں نے سننا نہیں، ماننا نہیں۔ صحابہ کرام نے میلاد منایا، صحابہ نے اونچی، ان کی تو ہر وقت عید تھی کہ وہ نبی کا دیدار کرتے تھے، ان کی تو ہر وقت عید تھی۔ 2 حدیثیں انہی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ حدیثیں کتنی ہیں؟ وہ کن کی کتاب میں؟ خود ان کی کتاب میں۔ ہماری کتابوں میں تو ہیں، مگر میں ان کی کتاب کا حوالہ دے دوں۔ کتاب کا نام الدر المنظم، لکھنے والے شیخ الدلائل حضرت مولانا عبدالحق الہٰبادی۔ ایک تو ہے نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ نہیں، یہ عبدالحق محدث الہٰبادی، یہ علماء دیوبند کے استادوں میں ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی ہیں، اور اس پر علماء دیوبند کی تقریض اور تصدیق چھپی ہوئی مطبع مشتبائی انڈیا سے اور اب پاکستان سے میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صرف میلاد النبی پر اعتراضات کے جواب لکھے ہیں، پوری کتاب میں، عربی، فارسی، اردو میں، پوری کتاب میں جتنے اعتراض میلاد النبی پر ہیں اس کے جواب لکھے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا اس کتاب میں کہ یہ میلاد شریف بہت اچھا کام ہے، نہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو بدعت، نہ حرام، بلکہ یہ نہایت مبارک ہے۔ اس کتاب میں وہ جو حد و حدیثیں لکھی ہیں وہ سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کے گھر والے گھر میں جمع ہو کر ذکر میلاد کر رہے تھے۔ میلاد کا لفظ موجود ہے وقائع ولادت، یعنی جو کچھ ولادت کے وقت ہوا وہ سارے واقعات بیان کر رہے تھے۔ حضور ان کے پاس آئے اور فرمایا تمہارے لیے شفاعت حلال ہو گئی، جنت ہو گئی۔ حضور نے ان کو خوشخبری دی۔ دوسری حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا، ہم عامر انصاری کے گھر سے گزرے، ان کے گھر میں لوگ جمع تھے اور وہ کہہ رہے تھے آج کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ آج کا دن، پیر کا دن، 12 ربیع الاول، آج کا دن، آج کا دن۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا میلاد منا رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے اس کام سے خوش ہو رہا ہے، فرشتے تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اور جو بھی تمہارے جیسا کام کرے گا نجات پائے گا۔ یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہو کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تمہاری کتاب سے ثبوت دے رہا ہوں۔ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نعت شریف پڑھتے۔ حضور کے سامنے صحابہ نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اونچی، اس میں حضور کی ولادت کا ذکر کیا، حضور کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر۔ چلو تم صحابہ کو رکھو ایک طرف، نبی خود منبر پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اپنا میلاد بیان کرتے ہیں،
میرا نام محمد، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم۔ حضور 21 پشتوں تک اپنے خاندان کا نام بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات سے بہتر جگہ پر پیدا کیا، بہتر خاندان میں پیدا کیا، بہتر گھر میں پیدا کیا، میرے سارے باپ اچھے، میری ساری مائیں اچھی۔ حضور خود میلاد بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں فرمایا میری ماں نے میری ولادت کے وقت یہ دیکھا یہ دیکھا۔ اب یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سیرت کی، حدیث کی، تاریخ کی کتابوں میں ہیں یا نہیں؟ تو لکھنا جائز ہو، سنانا کیوں بدعت ہو گیا؟ سوال ہے میرا، لکھنا چھاپنا جائز، سنانا کیوں بدعت ہو گیا؟ کیسی باتیں ہیں؟ تو وہ لوگ جو اس کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں۔ وہ خود صحابہ نے میلاد منایا، نبی نے خود میلاد منایا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں میلاد تو رب نے منایا ہے۔ آ رہا ہوں میں اس طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہجرت فرما کر۔ اس کو علماء نے بہت بڑی دلیل لکھا ہے میلاد کی، سنو دھیان سے، بخاری شریف میں ہے یہ۔ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا کیوں رکھتے ہو روزہ؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر کیا کرتے؟ ٹیکس لگے گا بولنے میں؟ اونچی کہیے نا، روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم جانو تمہارے کام جانے، تم یہودی ہو تم جانو تمہارے کام، نہیں، فرمایا ہم موسیٰ کی خوشی منانے کا حق زیادہ رکھتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا حق زیادہ رکھتے ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، حضور نے خود روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کو فرمایا۔ دن منانے کا ثبوت ملا یا نہیں ملا؟ اونچی شکرانے کے توبہ۔ حضور نے فرمایا یہ یہودی ہیں، یہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا رکھو، یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 10 کا یا 10 11 کا رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ دن منانے کا ثبوت نبی سے ملا یا نہیں ملا؟ اونچی۔ اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ نہیں ثبوت نہیں ہے، حضور نے نہیں منایا۔ اور اسلام جتنا زور دیتا ہے یاد منانے پہ، کوئی اور دین کہاں دیتا ہے؟ اور سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس طرح مناتے ہیں میلاد، اس کی ایک تفصیل ہے۔ مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب، بخاری اور مسلم بڑی مشہور، ان میں مسلم میں روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب پہنچے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا۔ کون تھے اس وقت؟ صحابہ۔ کون تھے؟ اونچا۔ انہوں نے کیوں منایا؟ جشن کہتے ہو صحابیوں نے منایا، میں بتا رہا ہوں، مسلم شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، اس وقت تھے ہی صحابہ، جشن منا رہے ہیں۔ حضرت ابو بردہ اسلمی اپنی پگڑی کھولتے ہیں، نیزے پہ باندھ کے جھنڈا بنا لیتے، حضور اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ ارد گرد، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام بچے گلیوں میں پھیل گئے، سب کے سب نعرے لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ۔ جلوس کا ثبوت، جھنڈے کا ثبوت، جشن کا ثبوت مسلم شریف سے سنا رہا ہوں۔ اور جب نذیر موجود ہو تو اس کو بدعت کہنا، بولو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پوچھا، وہ بچیاں بچے خوش ہو کر گیت گا رہے تھے۔ کیا گیت گا رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی. ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا. ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں. اس کی شکل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے نا. آپ اپنا ناخن تراشیں تو ناخن کے تراشے کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. چاند جیسا ہوتا ہے نا باریک, پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. تو جب وہ پورا ہو جائے اس کو بدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گول جب پورا ہو جائے. جب اس کی چمک زیادہ ہو جائے اس کو قمر کہتے ہیں. مختلف نام. تو ہم پر 14ویں کا, 14ویں سے مراد یہ جمال و کمال کا پورا چاند ہے. کہاں سے؟ ودا کی گھاٹیوں سے. ایک جگہ تھی جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے, وہاں سے چونکہ حضور داخل ہوئے تھے کہ وہاں سے. اب یہ آئے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہوا؟ 14ویں کا چاند چڑھ آیا, جمال و کمال کا, فضل و کمال کا چاند چڑھ آیا, تو اب کرنا کیا ہے؟ وجبت شکر علینا, ہم پر اس کے آنے کا شکر واجب ہو گیا. دھیان سے سننا. میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. آپ کے ہاں جو بول رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تقریر کر رہا ہے, یہی کہتے ہیں نا؟ اونچی. عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے. تقریر کے معنی تو چپ ہونے کے. عربی میں تقریر کے معنی سکوت کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہو اور حضور اس پر منع نہ کریں, خاموش رہیں, اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری. وہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کا شکر ہم پر کیا ہو گیا؟ واجب کے معنی ضروری. یہ نہیں ہے کہ کر لو, نہیں, ضروری ہو گیا. حضور ان کو روک نہیں رہے. ارے آیا ہوں ٹھیک ہے, ضروری کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, حضور نے روکا نہیں. کب تک؟ ایک دن, آج کا دن, ایک ہفتہ, سال, 2 سال, 10 سال, 100 سال.